ناظرین اب ہم رخ کرتے ہیں غزہ کے حوالے سے جو صورتحال ہے تو ناظرین یہاں پر اسرائیل نے پہلی دفعہ باضابطہ طور پر تحریک آزادی فلسطین کے عظیم ترین رہنما اسماعیل ہنیہ کو جو انہوں نے اسیسنیٹ کیا اس کی بیسکلی پہلی دفعہ جو انہوں نے باضابطہ طور پر اس کا جو ہے اعتراف کیا ہے، اور اسرائیل کے جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کیٹز، انہوں نے جو ہے پبلکلی عوامی طور پر کنفرم کیا کہ اسرائیل بیسکلی انوالو ہے اسماعیل ہنیہ کی اسیسنیشن میں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو جو انہوں نے ایران کے اندر حملہ کر کے اسیسنیٹ کیا، وہ بیسکلی اسرائیل کا جو پلان ہے کہ جس میں انہوں نے تو اس کو ایکسس آف ایول کہا کہ یہ گٹھ جوڑ جو ہے برائی کا، انہوں نے کارڈز نے اس کو ریفر کیا، یہ اسرائیل کی اسٹریٹجی ہے تقریباً خاتمہ کر دیں، اور انہوں نے جو یہ ایکسس آف ایول میں انہوں نے انکلوڈ کیا ہے حماس کو، حزب اللہ کو اور ایران کو۔ اور اگر پچھلے چند ماہ دیکھا جائے تو اسرائیل کے جو فورسز ہیں انہوں نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے، جس کے اندر حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی، اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی، اور یحییٰ سنوار کی شہادت ہوئی، اور حماس اور حزب اللہ کی ٹاپ براس کے بہت سے لیڈرز جو ہے اسیسنیٹ کیے۔ اور ناظرین پچھلے 7 اکتوبر سے لے کے اب تک ہزاروں فلسطینی وہ شہید کر چکے ہیں انڈر دا پری ٹیکسٹ کہ جی ہم تو حماس کے یا حزب اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بیسکلی ایک ایڈمیشن آف ٹیرر ہے۔ اور ناظرین آپ یہ انہوں نے مزید اپنی جو بیسکلی اسرائیل اپنی جارحیت کے انہوں نے بیسکلی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے لبنان کے اندر بہت زیادہ جو ہے لبنان کی جو سینکٹیٹی ہے اور جو ان کی خود مختاری اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، سیریا کو چیلنج کرتے ہیں، اور اب انہوں نے یمنی بیس جو ہوتی جو ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ خبردار کیا ہے، کیونکہ ہوتی جو ہے وہ اسرائیل پر میزائل اٹیکس کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میزائل اٹیکس پر ہوتھیوں کو بہت سیویئر بلو یعنی ان کو بہت زیادہ قیمت چکانی پڑے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ہمہ وقت تیار ہے کہ وہ بیسکلی جو ہوتھیوں کا جو اسٹریٹجک انفراسٹرکچر ہے اور جو ان کی پوری یمن کے اندر لیڈرشپ ہے اس کو بھی وہ جو ہے بالکل اسی طرح ٹارگٹ کریں گے جیسے حماس اور حزب اللہ کے لیڈران کو انہوں نے ٹارگٹ کیا۔ اور اگر ناظرین ہم اس کے پس منظر میں جائیں کہ حماس اور حزب اللہ کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا، تو پچھلے کچھ عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اسرائیل کا جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں انہوں نے مینشن بھی کیا کہ اسرائیل کس طرح کامیاب ہوا، جو کی فگرز تھے حزب اللہ یا حماس کے، جس میں حماس کے لیڈر یحییٰ سنوار شامل ہیں، حزب اللہ کے حسن نصر اللہ شامل، اور بیسیکلی یہ ناظرین ایک پورا پیٹرن نظر آتا ہے کہ اسرائیل نے کس طرح اپنی جو دفاعی اسٹریٹجی ہے اس کو آپ کہیں اپنی دہشت گردانہ سوچ کے پری ٹیکسٹ میں جو ہے ایک پوری ٹارگیٹڈ اسیسنیشنز کی، جہاں پہ انہوں نے بالکل بھی جو ہے انہوں نے دریغ نہیں کیا دوسرے ملک کی خود مختاری چیلنج کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ یہاں پہ آگے چلیں، ہم نے ابھی ہوتھیوں کا ذکر کیا، تو اگر ان کی جو کارروائیاں رہی ہیں اسرائیل کی اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ انہوں نے تواتر سے اب اسرائیل پہ میزائل حملے شروع کر دیے ہیں، اور ابھی انہوں نے ایک ریسنٹ ماضی قریب میں ایک ہائپر سونک میزائل بھی فائر کی تل ابیب جو اسرائیلی بیسکلی جو کیپٹل ہے وہاں پہ ایک پارک میں، وہاں پہ متعدد افراد زخمی ہوئے، اور اب انہوں نے جو ہے اسی حملوں کی اور جو اسی کے، اور کیونکہ ہوتھیوں نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے اور حملے تواتر سے جاری رکھیں گے، تو اسرائیل کارڈز نے بیسکلی اب ان کے میسج سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اب اپنے آپ کو ان میزائل تھریٹس کے خلاف ڈیفینڈ کرے گا، اور کافی سوفسٹیکیٹڈ یہ میزائل تھریٹس ہیں، لیکن وہ اب اسی طرح جو انہوں نے حماس یا حزب اللہ کے ساتھ کیا وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوتھیوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ اور اب ناظرین اب ہم نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا ذکر کیا تھا، تو اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ اسماعیل ہنیہ کی جو شہادت ہے وہ 31 جولائی 2024 کو تہران میں ہوئی تھی، جب وہ مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر جو نو منتخب تھے اس وقت ان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے گئے، اور وہ بڑے ہیویلی گارڈڈ ایریا تھا جہاں پہ مسعود پزشکیان کی جب وہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرنے گئے وہاں پہ بوم کے ذریعے ان کی جو ہے اسیسنیشن ہوئی، اور انہوں نے اسی وقت ایران اور جو فلسطینی آفیشلز تھے انہوں نے اسی وقت اس کا اسرائیل پہ جو ہے الزام لگایا تھا، اور اس کی وجہ سے مزید کشیدگی بڑھ گئی تھی، اور ایران نے ریٹیلیشن کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے اس وقت۔ پھر ایران کی جو اگر آپ ایران کے رسپانس کی بات کریں تو اکتوبر 2024 میں ایران نے جو ہے میزائل سٹرائکس اسرائیلی شہروں پر جو ہے لانچ کیے تھے ہانیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، اور باقی جو حزب اللہ کی لیڈرشپ یا حماس کی لیڈرشپ کو اسرائیل نے مارا۔ تو کچھ نہ کچھ تو جو ہے میزائل ہٹ کیے تھے ایران کے، لیکن لارجلی جو ہے
اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے جس کو آئرن ڈوم نے منیمائز کر دیا تھا اس ڈیمیج اور کیجویلٹی کو. لیکن ناظرین اب یہی سمجھ آتا ہے کہ جو 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جو ہو رہا ہے, جو فلسطین میں بربریت جاری ہے اور جو مڈل ایسٹ میں جو کشیدگی کا ماحول ہے, اس کی وجہ سے علاقائی سطح پر پورے مڈل ایسٹ میں کہیں نہ کہیں ٹینشن ہے, اور بیکاز اسپیشلی ایران اور اسرائیل کے درمیان. اور ناظرین یہ تشویشناک ایک صورتحال ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ براڈر ریجنل کانفلکٹ کی طرف بڑھتی ہوئی بات نظر آ رہی ہے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسرائیل کو روکنے کا کوئی ایسا میکینزم ہی موجود نہیں ہے, اور جو بیسیکلی ویسٹ کا جو اس میں رول رہا ہے لیبنان اور اب سیریا میں گولان ہائٹس جس طریقے سے وہ چڑھائی کر رہے ہیں, ایکسپینشن جو ہو رہی ہے اور ویسٹ کی طرف سے ابیٹنگ ہو رہی ہے ناظرین. جو پچھلے ہفتے نیتن یاہو نے گولان ہائٹس میں موجود ہو کے پوری دنیا کو بتایا کہ ہمارا تو پورا ارادہ ہے کہ گولان ہائٹس میں ہم جتنا زیادہ قبضہ کر سکیں وہ کریں, اور یہ تمام علاقہ اب ہمارا ہو گیا ہے. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسرائیل ایک اس طرح کی ایکسپینشنسٹ پاور کے طور پر ابھر رہا ہے کہ پورا مڈل ایسٹ ری شیپ کرنے کی طاقت ہے ان کے پاس. بالکل آپ نے صحیح یہاں پہ کہا. اور ناظرین جو دنیاوی طاقتیں جو اس صورتحال کو روک سکتی ہیں اور جنگ بندی کروا سکتی ہیں, انفارچونیٹلی ابھی تک جو ہے انہوں نے کوئی رول نہیں پلے کیا. انفیکٹ وہ اسرائیل کو اور زیادہ انکریج ہے کہ وہ اپنے میری وے پہ کنٹینیو کرے. لیکن یہاں پہ کہنا یہ ضروری ہے کہ حق کا ساتھ دیں, اور جو اس وقت مظلوم فلسطینی شہری ہیں ان کے جو انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں کتنے عرصے سے, ناظرین ہمیں تو ان کی ایڈوکیشن کرنی ضروری ہے. بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ اس وقت اسرائیل از بیسکلی پوائزڈ ٹو ٹیک اوور دا مڈل ایسٹ, لیکن دا اونلی ریزن کہ ابھی تک اسرائیل کی طرف سے یہ پورا تمام ایریاز پہ قبضہ نہیں ہوا, غزہ کا بھی کچھ علاقہ باقی ہے, ویسٹ بینک کے پاس بھی کسی نہ کسی حد تک کچھ لیول کی سوورینٹی ہے, وہ اس لیے ہے کیونکہ احتجاج ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. لوگ سڑکوں پر نکل کے اپنی حکومتوں کو پریشرائز کر رہے ہیں تمام مغربی دنیا میں کہ پلیز آپ یہ نہیں کریں, ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے آپ اس طرح کی جنگوں کو فنڈنگ نہیں دیں, اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں. امریکہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ تمام یونیورسٹی کیمپسز پر احتجاج ہوئے اور لوگ سڑکوں پر نکلے, واشنگٹن ڈی سی سے لے کر تمام شہروں میں یہ احتجاج ہوئے. تو آپ جب روڈوں پہ نکلتے ہیں اور اس احتجاج کا آپ کو رزلٹ نظر آیا امریکی انتخابات میں. لوگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے اتنے زیادہ مایوس اور غصے میں تھے کہ ان کو کالج اسٹیٹ جتنے پینسلوینیا, ہاں وہ الگ بات ہے کہ ایگزیکٹلی, لیکن ناظرین پینسلوینیا میں جو کالج جو اسٹیٹس تھے وہاں پہ جو احتجاج ہوئے جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے خلاف, اور جو وہاں پہ اسٹیٹ کا ایک کریک ڈاؤن نظر آیا, ان ساری جگہوں پہ کمالا ہیرس الیکشن ہار گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.